تو یہ سب چیزیں انہوں نے بہت اچھی کہیں، بہت درست کہیں، لیکن مجھے پھر جب انہوں نے عمران خان صاحب پر تنقید کی ہاں تو پھر یہ جو اس کی اسپرٹ تھی ان کی، وہ تو اس سے مجروح ہوئی نا. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سیاست نہیں ہونی چاہیے تو انہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اب میں وہ حقیقت بھی بیان نہیں کروں گا جو ان کے نزدیک حقیقت ہے. حالانکہ شامی صاحب یہ آج کے ان کے خطاب سے 1 یا 2 روز پہلے ان کی ایک پرائم منسٹر آفس میں جو پاکستان میں مقیم بین الاقوامی کورسپونڈنٹس ہیں، صحافی ہیں بین الاقوامی اداروں کے، ان سے بھی ملاقات ہوئی بڑی تفصیلی. وہاں پر جو انہوں نے ان سے منسوب جو خبر پھر بین الاقوامی نمائندوں نے چھایا کی وہ یہ تھی کہ اولیو برانچ آفر کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کو. نہیں درست ہے، تو پھر یہ تنقید بند کر دیں اور صرف کچھ روز کے لیے، کہ ایسی بات عمر بھر کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہم. اور عمران خان صاحب جو ہیں پھر وہ بھی مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اسی طریقے کی زیتونی شاخ وہ بھی لہرا رہے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ بات وہ بھی کرنے لگے ہیں کہ سب کو متحد ہو کے خدمت کرنی چاہیے. تو پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف تنقید بھی ذرا بند کر دیں کچھ روز کے لیے، تاکہ ایک جذبہ پیدا ہو جائے خیر سگالی کا. عمران خان صاحب نے بھی تقریر کی آج سرگودا میں، انہوں نے کہا صوبے نئے بننے چاہیے، اور پھر وہ وکلا کنونشن سرگودا میں جناب بینچ بننا چاہیے ہائی کورٹ کا، وہ تو کہتے ہیں تمام ڈویژن میں بننا چاہیے. منفعان ڈویژن میں بننا چاہیے. اچھا میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو لے لوں پہلے. میں پہلے ایک بات ختم کر لوں. یہ صوبے نئے بننے چاہیے، یہ بڑی ایک ایسی تجویز ہے جس پہ غور ہونا چاہیے اور بڑا اپنے فریقین کو اپنے دلائل لانے چاہیے. جہاں تک بینچ بنانے، اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو فعال کر دیں اور مضبوط کر دیں، تب بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے بد انتظامی کا. لیکن بہرحال نئے صوبے بنانے کی تجویز بھی قابل غور ہے، اس پہ غور ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو ہائی کورٹ کے بینچ بنانے کی بات ہے، اگر وہ ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا جائے جو سپریم کورٹ نے شروع کیا ہے، تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ لنک کر دیے جائیں لاہور کے ساتھ، تو وہیں وہ انٹرٹین ہو سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے وکلا دلائل دے سکتے ہیں اور عدالتیں ان کو سن سکتی ہیں. یہ بھی مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. چلیے میں